رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم پکڑو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ومنہاۃ للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی، پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا؟ خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے۔ اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات ہو، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی۔ آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 صورتیں پڑھ لیں، 2 صورتوں کی 11 آیتیں، آپ کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی، جب آپ کو موقع ملے۔ آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے۔ من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا۔ ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة كان كقيام ليلة، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے۔ 5 طریقے۔ چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد۔ من نام عن حزب او شيء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے گا۔ پڑھی صبح ہے ملے گا ثواب تہجد کا۔ 6 طریقے۔ 7واں طریقہ، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عيناه حتى اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، كتب له ما نوى، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے، پڑھی نہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے۔ أَوْتِرُوا يَا أَهْلِ الْقُرْآنِ، 8واں طریقہ، وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن،
جو وطر پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وطر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ جو وطر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ ان آداب میں سے پہلا ادب، انسان رات سوتے وقت نیت کر کے سوئے کہ میں نے رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل۔ سوتا تو ہر انسان ہے اور نیند بہت بڑی نعمت ہے، اور پوچھیے ان لوگوں سے جن کو نیند نہیں آتی، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو سکون اور چین کی نیند نصیب فرمائے۔ لیکن سونے میں فرق ہے۔ انسان سونے کے لیے بستر کی طرف جائے اور نیت کر لے، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو بندہ مومن رات کی تاریکی میں سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے، میرے مالک رات کی تاریکی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی کچھ لذتیں اور ہیں، اللہ یہ حلاوتیں کچھ اور ہیں، میرے نصیبے میں بھی فرما دے، اور سو جاتا ہے۔ فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہے، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کا وقت ہو گیا۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اس کی اس خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے اجر کو لکھ دیا۔ کتب لہ ما نوی، حکم ہوتا ہے فرشتوں سلایا تو ہم نے ہے، اس نے نیت تو کی تھی، اس کی نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کا قیام لکھ دیا جائے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میرے فرشتوں رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ بھی کرتے رہے، یہ میرا بندہ سویا رہا، نیت کر کے سویا تھا، میرے فرشتوں اس کی نیند کو بھی اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے۔ تہجد اور قیام اللیل کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان سوتے وقت نیت کرے، تاکہ اگر انسان ہے، کمزور ہے، نہیں اٹھ سکا تو اللہ تہجد کے اجر و ثواب سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ دوسرا ادب یہ ہے انسان رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا۔ لوگوں اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، بندہ مومن کا دل جس طرح پاکیزہ ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو بھی ہر وقت پاک صاف رکھتا ہے، بلکہ اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو، کیونکہ سب سے بدبودار ماحول میں رہنے والے تو یہودی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنائے۔ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے آسمانوں سے نازل ہو جاتا ہے۔ جو رات گزارتا ہے تو اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، یہ رات کی تاریکی میں کروٹیں بدل رہا ہے، دائیں اور بائیں، اس کو کچھ پتہ نہیں، اللہ کا نورانی فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے بستر میں ہے، اور یہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کوئی گھڑی نہیں ایسی ہوتی فرشتہ دعا میں مشغول رہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دی۔ آج حفاظت کے لیے انسان گن مین رکھتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات حفاظت کرنے والا ہی خود گھر کی صفائی کر دیتا ہے، اور بسا اوقات حفاظت تو کیا ہونی ہے اس کی بھی جان ماری جاتی ہے، اور جتنا بھی اچھا گن مین انسان رکھ لے اس کو اپنے بیڈ روم میں تو نہیں لے کے جاتا۔ اللہ رب العزت انسان کی نگرانی کروانے کے لیے اس کے بستر میں رات گزارنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے کو، جو حفاظت بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کی بخشش کی ساری رات دعائیں بھی کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں مشہور زمانہ عبود ایک چور تھا، 7 راتیں ایک چھت پہ
اپنی گینگ کو لے کے بیٹھا رہا کہ اس گھر سے کچھ چرانا ہے، لیکن ہر رات یہ دیکھتا کہ کچھ لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں۔ آخر تنگ آ کے گھر والے سے پوچھتا ہے اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، کیا ہر رات ہی اپنے گھر میں درس قرآن کرواتے ہو، قرآن مجید کا حلقہ لگاتے ہو؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوا۔ سمجھ گیا کہ یہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نگران فرشتے ہی ہوں گے، پوری زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ بیان کیا ہے کہ انسان رات کو سوئے تو باوضو ہو کے سوئے۔ تیسرا ادب یہ ہے انسان رات سوتے وقت ذکر کر کے سوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائے۔ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ انسان اللہ کا ذکر بھی کرے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورۃ الملک کی تلاوت کرے۔ اور سورۃ الملک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، جو رات سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیں گے۔ ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ شفعت لرجل، قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، قیامت کے دن اس شخص کے لیے سفارش کرے گی جو اس کو پڑھتا ہے۔ وفی روایت اخری، اور دوسری روایت کے لفظ ہے خاصمت عن صاحبها، یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے۔ اور تیسری روایت کے لفظ ہے حتی غفر له، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ وفی روایت رابعہ، اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں اس وقت تک یہ سفارش کرتی رہے گی حتی ادخلتہ الجنہ، جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نزل الیہ من السماء ملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ایک نہیں فرشتے اترتے ہیں، اور روایات یہ بتاتی ہے کہ 18 فرشتے اترتے ہیں۔ کیسے فرشتے؟ بیض الوجوہ، اگر نیک آدمی کی روح کو قبض کرنا ہو تو فرشتے اس قدر سفید رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے چہرے کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہروں کی روشنی ایسے ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی۔ کس کے استقبال میں آئے ہیں؟ اس نیک انسان کے۔ معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، ایک کفن وہ ہے جو ہم بازار سے خرید کے پہنا کے اسے قبر میں لے کے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو اس سے پہلے روح قبض کرنا کریے جب اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، تو جنت سے ایک کفن لے کے آتے ہیں، وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں۔ حتی یجلسوا منہ مد البصر، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے یہ سارے فرشتے اتنی دور بیٹھتے ہیں، صرف ملک الموت آتا ہے، باقی سب بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء ملک الموت، جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور فرشتے اسے نظر آ رہے ہیں، پھر اللہ عز و جلال ملک الموت کو بھیجتے ہیں، یجلس عند رأسہ، اس میں ایک انسان کے سر کے پاس ملک الموت بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آ کے یہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح نکل آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ، تمہیں میں لے چلوں۔ یہ نیک انسان جس کو یہ کہا جاتا ہے فتخرج، روح نکلتی ہے، فتسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا نل ایک قطرہ کیسے گرتا ہے، مشکیزہ جو پانی سے بھرا ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ اس کے منہ سے کیسے نکلتا ہے، جس طرح یہ قطرہ پانی کا نکلتا ہے صالح اور نیک انسان کی روح اسی طرح باہر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیأخذها، ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے، وہ روح کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کی سائنس بڑی کلابازیاں کھاتے ہوئے کہتی ہے کہ 22 گرام کی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو انسان کے جسم کے کسی کونے خدرے میں بیٹھی ہوتی ہے، بقول ان کے
یہ 22 گرام کی جو چیز ہے، انسان زندہ ہو تو وزن میں آتی ہے، جب زندہ نہ ہو تو یہ وزن اتنا اس کا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کی باتیں ہیں۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رب کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے، یہ ہمارے رب کے فیصلے ہیں، وہی اس کو جانتا ہے۔ جس چیز کا اس نے بتا دیا ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، جس چیز کو اس نے چھپا لیا اس کی کھوج میں نہیں جائیں گے اور اس کے اندر خوض نہیں کریں گے، کہ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، جو ہی ملک الموت وہ روح کو قبض کرتا ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، وہ جہاں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ آ کر فوراً لے لیتے ہیں اور ملک الموت کا کام ختم۔ یہ فرشتے اس روح کو جب لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، جنت سے لائے ہوئے خوبصورت کفن میں اس کو لپیٹتے ہیں، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوتِ، اور جنت کی خوشبو سے لگاتے ہیں، اس میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، جو ہی اس کفن کے اندر، رومال کے اندر اس روح کو ڈالتے ہیں، کائنات کی ساری کستوری اکٹھی ہو جائے تو اس کی اتنی خوشبو نہیں جتنی اس جنتی حنوت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی۔ فَيَسْعَدُونَ بِهَا، یہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کو لے کے پھر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا، جس فرشتے کے پاس سے یہ فرشتے یہ روح لے کے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں جو سوال نہ کرتا ہو مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فَيَقُولُونَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ، فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ نیک آدمی کی جہاں عزت بنتی ہے اس کے باپ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، یہ فلاں کے بیٹے کی روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى کے الفاظ پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِهَا فِي الدُّنْيَا، نام وہ لیتے ہیں فرشتے جو دنیا میں سب سے خوبصورت اس کا نام لوگ لیا کرتے تھے، بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، بڑا بااخلاق ہے، سچا اور کھرا انسان ہے، بہت ہی نرم مزاج ہے، بڑے ہی اچھے اخلاق والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا۔ کیا کمال اس کی شخصیت ہے، جو سب سے اچھا نام دنیا کے اندر لیا جاتا اس کے لیے فرشتے بھی روح لے کے جانے والے دوسرے فرشتوں کو یہی کچھ بتاتے ہیں۔ حتی ینتہو بہ الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آسمان دنیا سے پہلے بھی کوئی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو یہ سوال کرتے ہیں۔ جب آسمان پہ پہنچتے ہیں فیستفتحون لہو فیفتح لہو فیشیعہ من کل سماء مقربوها الی السماء التي تلیہ، دروازہ کھلوانے کی بات کرتے ہیں، فوراً اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے آسمان کا۔ اب یہ فرشتے تھے جو روح کو لے کے جانے والے ہیں، جو ہی دروازہ کھلتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ حتی ینتہی الی السماء السابعہ، دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان تک فرشتے ملتے جاتے ہیں۔ یہ پاکیزہ روح کا استقبال دیکھیے، جب یہ ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے روح تو کتنے کروڑوں اور اربوں فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور نیک اور صالح انسان کی روح ہے۔ جو ہی ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں اللہ ذو جلال کا فیصلہ آتا ہے، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین وَأَعِيدُوا عَبْدِي إِلَى الْأَرْضِ، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دیا جائے اور اس کو ابھی ایک مرتبہ زمین پہ لے جاؤ کیونکہ ابھی حساب و کتاب باقی ہے، اور اس کو زمین میں لے جاؤ۔ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، میں نے اس کو مٹی سے ہی پیدا کیا، اسے مٹی میں ہی واپس جانا ہے اور اس مٹی سے ہی میں دوبارہ قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ فَتُعَادُ رُوحُهُ، اس کی روح کو پھر
واپس لٹایا جاتا ہے. یہ سالے انسان کو غسل دینے والے، یہ کفنانے والے، یہ خوشبو لگا کے قبرستان میں لے جانے والے ابھی لے جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ نیک ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی، او جلدی کرو، کیوں مجھے لیٹ کر رہے ہو؟ کس چیز سے لیٹ؟ دفنانے میں نہیں. نیک اور صالح انسان نے چونکہ نعمتیں حاصل کرنی ہے اس کو نعمتوں سے لیٹ کیا جا رہا ہے. قدمونی، اللہ عز و جلال کے بندے اسے دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے یأتیہ ملکان فیجلیسان، دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو فرشتے بٹھانے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ اُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزَعٍ، جب اسے لیٹے ہوئے کو بٹھاتے ہیں اس حالت میں اٹھا کے بٹھاتے ہیں کہ اس پہ کوئی خوف نہیں ہوتا. صالح انسان ہے، یہ نیک انسان ہے. فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، پہلا سوال یہ کرتے ہیں یہ بتائیے کہ تمہارا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، یہ صالح انسان جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میرا پالنے والا تو اللہ ہے، عبادت کے لائق میں اسی کو سمجھتا تھا، میرا رازق اور مالک اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے، میں اگر توکل کرتا تھا تو اسی پر، میری امیدیں وابستہ تھی تو اسی کے ساتھ، میں رجوع کرتا تھا تو اسی کی طرف، میں لوٹتا اور پلٹتا تھا تو اسی کی طرف، میں اگر مدد مانگتا تھا تو اسی سے، میں اگر رکوع اور سجدہ کرتا اور جھکتا تھا تو اسی کے سامنے. ربی اللہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جس نے مجھے نعمتیں عطا کی، جس نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، اتنا دیا کہ میرے اتنے اعمال نہیں تھے. ربی اللہ، میں اس رب کو جانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ جواب سنتے ہیں فرشتے، ایک دوسرے سوال کی طرح منتقل ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، تیرا دین کیا تھا؟ دین تو بہت سارے ہیں آج بھی دنیا کے اندر بناوٹی، لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی کے لیے دستور اور آئین یہ اسلام ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے. تمام انبیاء کا دین دین اسلام تھا. جب سوال کرتے ہیں فرشتے میں دینوں کا، زندگی کس دستور کے مطابق تم نے گزاری؟ کون سا آئین تھا جس کی ایک ایک شک اور آرٹیکل پہ تو سوچتا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا تھا؟ کون سے پیراگراف تھے جو آپ کی زندگی کا ویم ٹھہرے؟ کن اوامر کے تحت آپ نے اپنی زندگی کا تھیم بنایا؟ یہ بناوٹی باتیں نہیں کہ بیٹھے چار لوگ ایک چیز وضع کر لی، اگلے چار لوگ آئے اسے تبدیل کر دیا. دستور وہ ہے، آئین وہ ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں، جس میں تبدیلی نہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کا عمل ہے، جو محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے. یہ ایک مومن کی زندگی کا دستور اور آئین ہے. ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث، یہ ایک ایک آرٹیکل ہے اس دستور اور آئین کا جو زندگی کے ہر کارنر کو منور کرنے کے لیے اللہ نے کافی اور شافی بنا دیا. سوال کا جواب دیتا ہے دینی الاسلام. یہ صالح انسان کہتا ہے میرا دین تو اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہے مان لینے والا. مسلمان اسی کو کہتے ہیں. انقیاد، تذلل، خضوع، استسلام. اللہ تیرے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا، مانتا ہوں، جھک گیا ہوں، اکڑتا نہیں ہوں. جو تیرا حکم آ گیا ہے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے. یہ مسلمان ہے. دینی الاسلام. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ رواداری کس کو کہتے ہیں. رواداری کا مفہوم میں اسلام سے پوچھوں گا. مجھے اس سے غرض نہیں ہے پارٹیوں والے کیا کہتے ہیں.
پارٹی کا تذکرہ پوچھوں گا میں قرآن سے کہ اس عصبیت کی طرف جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا. اسلام بول کے کہتا ہے من مات عصبیہ مات میتۃ جاہلیہ. تم کسی خاندان کسی عصبیت کوئی لسانی عصبیت کا شکار ہے, صوبائی عصبیت کا شکار ہے, قومی عصبیت کا شکار ہے, کسی ذاتی عصبیت کا شکار ہے, اگر اس حالت میں لڑتے لڑتے موت آ گئی, یہ جاہلیت کی موت ہوگی, اسلام کی موت نہیں ہوگی. دین الاسلام, مسلمان ہوں تو مجھے اپنا دین اسلام ماننا ہے, کسی کی خواہشات نہیں, کسی کے بنائے ہوئے جھوٹوں کے پیچھے اپنی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگانا, کسی کے چکمے میں نہیں آنا, کیونکہ اس نے میری قبر میں نہیں جانا, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے, کسی کینڈیڈیٹ نے آ کے جواب نہیں دینا. مت دھوکہ دو اپنے آپ کو, میں نے اپنا جواب دینا ہے, آپ نے اپنا جواب دینا ہے, کوئی میرے اور آپ کی جگہ پہ جواب دینے نہیں آئے گا. یہ ساری باتیں ہیں, یہ سارے دعوے ہیں. میں ادب سے دل کے تھا گہرائیوں سے آپ کو کہنا چاہوں گا ٹیشو پیپر مت بنیے, اللہ کے مجرم مت بنیے, دین کو اصول بنائیے, جھگڑوں سے باہر آ کے امن کی زندگی کو پسند کرنے والے بنے. معاشرے کے اندر امن پھیلانا کمال ہے, انارکی پھیلانا کوئی کمال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جب یہ جواب دے دے گا پوچھیں گے فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم, یہ تو بتاؤ تمہارے لیے ہادی و مرشد جو تھے, جو آخری پیغمبر تھے, وہ کون تھے؟ صالح انسان کا جواب سنیے گا, وہ کہے گا ہوا رسول اللہ, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہے گا عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ صالح انسان کا جواب ہے.